سر پوائنٹ آف آرڈر پہ اگر تھوڑا سا ہاؤس ان آرڈر ہو جائے تو اچھی بات ہے. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز بولے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حال کسی کو نہیں پتا، لیکن پورے حال کو پتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جمال الدین صاحب نے بات کی اور پوری اسمبلی میں نے اس واقعے کی مذمت کی جو باجوڑ میں ہوا ہے. ہم ان تمام گھروں کے جو وارث ہیں جن کے شہید ہو گئے اس واقعے میں، ان سب سے ہم تعزیت کرتے ہیں. اور میں پوائنٹ آف آرڈر پہ اگر یہاں پہ ہوم منسٹر ہوتے تو بات بہتر ہوتی، لیکن مرتضیٰ عباسی صاحب بھی ان کی طرف سے نمائندگی کر سکتے ہیں. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. گزشتہ 5 سالوں میں اسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں. اس لیے زیادہ تر پاکستانی لوگ جو ہے وہ گھروں میں ان کے شاید ہی کوئی سا گھر بچا ہو جہاں اس قسم کے واقعات کی وجہ سے کوئی زخمی کوئی شہید نہ ہوا ہو. ہماری فوج ابھی تک قربانیاں دے رہی ہیں، نوجوان فوجی جوانوں کی لاشیں گھروں میں آ رہی ہیں. ابھی تازہ واقع ہو رہے ہیں. میں کیونکہ الحمدللہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتی ہوں، آل محمد سے محبت کرتی ہوں، آپ سب بھی اسی در کے غلام ہیں اور ضرور اس تکلیف میں پریشان ہیں. متواتر یہ حملے ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت کے کہ آپ جن کو معاف کر رہے ہیں یہ کل ہمارے گھروں میں لاشیں بھیجیں گے، اور وہ اب وہی شروع ہو چکا ہے. یہ جو محرم شریف چل رہا ہے اس میں جو ٹینشن عزاداری کرنے والے لوگوں کو ہے، ہر طرف فوج کھڑی ہوئی ہے. ہم فوج کے سائے میں اور سیکیورٹی کے سائے میں ہماری مجالس ہو رہی ہیں. تلاکنگ ایک بہت علاقہ ہے جہاں عزاداری پر حملے ہوئے ہیں، پولیس کی طرف سے بھی حملے ہوئے ہیں، سرکاری طور پہ بھی حملے ہوئے ہیں. عزاداری کو روکا جاتا ہے. اب بڑا آسان طریقہ ہے کسی بھی فکر کے لوگوں کو کسی بھی ٹرک، بس اور آئل ٹینکر کے نیچے ان کی گاڑی کو لے کے آ جانا اور کہہ دینا کہ یہ تو ایکسیڈنٹ تھا. مفتی شکور صاحب ہیں. اب ہمارے ایک عالم کی شہادت ہوئی ہے، سفیر حسین، جو ابھی ینگ عالم تھے، تلاکنگ سے تقریر کر کے، اور وہ پہلی تقریر تھی ان کی تلاکنگ میں آنے کے بعد، پہلی تقریر تھی. وہ جیسے تقریر مجلس پڑھ کے وہ باہر نکلے ہیں تو ایک ٹینکر نے ان کی گاڑی کے اوپر وہ آ گئے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب اتنی انٹیلیجنس ہماری مضبوط ہے اور دنیا میں ہماری انٹیلیجنس کو مانا جاتا ہے، تو پھر جمال صاحب کی وہ بات صحیح ہے کہ وہ کیسے آئے، کیسے بم بناتے ہیں، کیوں ان کے لیے راستے کھولے جاتے ہیں. تو کیا ہم پاکستان میں گانے بجانے والوں کے لیے آزادی ہے، ناچ گانا کرنے والوں کے لیے آزادی ہے، اسٹیج شو کرنے والوں پر جو ہوتا ہے ان پر آزادی ہے، جو بری حرکات کرتے ہیں ٹک ٹاک پر ان کو آزادی ہے. صرف وہ جو مذہبی چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں اور یہاں اپنی مجالس کو کرتے ہیں، ان کے لیے صرف یہاں تو آئل ٹینکرز ہوتے ہیں یا پھر بم ہوتے ہیں. ابھی ہمارے ایک عالم کو شہید کیا گیا، مجلس کے دوران ان کے دل میں گولی ماری گئی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ میں اس پارلیمنٹ کی نمائندگی کرتی ہوں اپنے پاکستان میں، اپنے فقہ کی بھی نمائندگی کرتی ہوں یہاں پر، کیونکہ مجھے مولا نے یہ موقع دیا ہے کہ میں یہاں پہ کھڑی ہو کے ہم کب تک اپنے جوانوں کے، کب تک ہم اپنے عالموں کے، کب تک ہم اپنے ذاکرین کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ ہماری انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے اس پر؟ کیا کر رہی ہے اس پر؟ کیوں راستے کھولے جا رہے ہیں؟ کیوں ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان میں مہاجر کا افغانی جو ہے وہ کارڈ لے کر پورے پاکستان میں پھرتے رہیں؟
میں اس میں سیفران کی ممبر ہوں. 8 لاکھ سے زیادہ افغانیوں کو جو ہے کارڈ دیا گیا ہے. اب جب میں نے سوال پوچھا سیکرٹری صاحب سے کہ وہ 8 لاکھ کیمپ میں ہیں یا نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں کوئی پتہ نہیں, وہ پورے پاکستان میں پھیل گئے. تو اسپیکر صاحب, شکریہ جی. آپ یہ سوال ضرور پوچھیں ان اداروں سے کہ جن کو ایک کیمپ میں بٹھایا گیا تھا, وہ پاکستان میں پورا پھیل کر وہ کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ. بہت شکریہ. مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب.